الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ونشهد أن لا وحده منفردا وحده متصرفا في الكائنات وحده في ذاته وصفاته وآياته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده في الخلق والحكم والأمر والقسم والجمال لا شريك له لا كفيل له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له في الكائنات ونشهد أن سيدنا محمدا نبيا محمدا حبيبا محمدا رسولا مقبولا محمدا محبوبا ومطلوبا ومحمود المقام عند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سابقہ اور گزشتہ کئی خطبہ تے جمعہ تو سیرت النبی دا پاک عنوان چل رہی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تعلیم مصطفیٰ و تعظیم مصطفیٰ دے عنوان دے نال
اللہ وحدہ لا شریک دی توفیق نال چند معروضات پیش کیتیاں۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر سے سیرت النبی دے عنوان نال اور اس دا ایک عنوان دیتا ہے اطاعت رسول، با الفاظ دیگر امت دی پستی دا سبب کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو دعا ہے کہ وہ ذات کبریا، وہ ذات غفور الرحیم ذات محض اپنی رضا دی خاطر فرضاً علینا مرضیاً عندہ ہو ایسے کلمات نال نوازے جنہ دے ذریعے تواڈی میری دنیا آخرت دی نجات ہو جائے اور اس تو بعد فریقین نو اس دتے عمل پیرا ہون دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات واسطے ایک خاص نمونہ، ایک خاص آئیڈیل، ایک خاص قانون بنایا ہے جس قانون اور آئیڈیل اور نمونے دوتے بندہ چل کے دنیا آخرت دے اندر کامیابی کامرانی نال وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس قانون نو اور اس آئیڈیل اور نمونے نو اس بندے نے پس پش ڈال دیتا ہے، اپنی من مانی خواہشانی زندگی گزاردہ رہی ہے، تا خسرت دنیا والآخرہ، اتھے بھی خسارے دے اندر تے اگا بھی خسارے دے اندر۔ اور وہ آئیڈیل تے نمونہ تے قانون اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس آئیڈیل تے نمونے تے قانون نو اللہ نے خود پسند فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اس آئیڈیل تے نمونے تے قانون نو پسند کر لوے اللہ بھی اس نو پسند کر لے سی۔ او میرے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات برکات ہے جس دے متعلق اللہ دا قرآن بڑے کھلے الفاظ دے اندر ایک گواہی تے ثبوت دیندا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا بندہ میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا تعلق تے جوڑ تے وابستگی پیدا کر لوے، اس قانون نو پسند کر لوے، اس پیغمبر دی اطاعت کر لوے، انجے سمجھو اس نے کئی نو پسند کیتا ہے، اللہ نو پسند کیتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جڑا بندہ اس قانون نو چھڑ دیندا ہے، کسے وجہ تو چھڑ دیندا ہے، کسی مجبوری دی وجہ تو چھڑ دیندا ہے، دنیاوی مجبوری تو چھڑ دیندا ہے، چھوٹی مجبوری بڑی مجبوری کسے وجہ تو اس قانون محمد پاک نو چھڑ دیندا ہے، اللہ پاک نے دنیا دے آکھ دیتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی خسارے دے اندر تے آخرت دے اندر بھی۔ اج امت دتے پستی، ذلت اور امت تکالیف و مصائب دی زندگی بسر کر رہی ہے، اس دی بنیادی اساسی غلطی یہی ہے کہ امت نے اس پیغمبر نو پسند نہیں کیتا۔
ہر ایک بندہ آدھا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا تعلق رکھدا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند کردا۔ جیڑا مسلمان تسی کسے کو پوچھو، ہر ایک بندے دا دعویٰ اسی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا کردا، پسند کردا، مگر اس دے باوجود وہ آئے گئے روز پستی دا شکار ہے، پریشانی لاچاری دا شکار ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دا جواب دو ٹوک یہی ہے کہ امت نے صرف زبان دی حد تک اس پیغمبر نال تعلق تے محبت تے وابستگی دا دعویٰ کیتا ہے، حقیقت نال حقیقت دے اندر اس پیغمبر نال کسی دا تعلق ہے بھی نہیں۔ اللہ کریم نے بڑے نمونے قرآن دے اندر ذکر کیتے ہیں کہ جتوں ذرہ برابر میرے پیغمبر دے نمونے تو الگ ہوئے، اسے وقت انہاں دی ذلت شروع ہو گئی، اسے وقت انہاں دی شکست تے پستی کے ہو گئی شروع ہو گئی۔ ساڑی زبان دے اندر میرے پیغمبر دا نمونہ نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اس حد تک فرمایا ہی کہ اگر تسا دو چیزاں دی میں ضمانت دیو تو میں تنہیں جنت دی ضمانت دینا۔ ایک اے فخذین دے درمیان، فخذین یعنی رانہ دے درمیان جڑی چیز ہے، شرمگاہ دی حفاظت دیو، تے ایک اے دو جبڑیاں دے درمیان جڑی زبان ہے، انہاں دون دی میں ضمانت دیو تو میں محمد تن جنت دی بد ضمانت دنیا دوتے دینا۔ اساں زبان وال ویکھ لئیے کہ زبان دے اندر کتنا میرے محمد پاک دا نمونہ موجود ہے۔ زبان نال اساں کدی سچ بولیا نہیں، زبان نال ہی سچ بولیندا ہے نا، زبان نال اساں کدی سچ بولیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جیڑا ہے تا نجات دلیندا ہے بندے نو، تے جھوٹ بندے نو برباد کر دیندا ہے، ہلاک کر دیندا ہے۔ اساں زبان نال سچ کدی بولیا، جھوٹ ساڈا وتیرا بن چکے ہے، غیبت زبان نال ہی کردے ہاں نا، جھوٹ غیبت یہ ساری کیا کردے ہیں؟ زبان نال ہی کردے ہاں۔ تا ساڈا تا نمونہ میرے محمد پاک دا، میرے محمد پاک دا نمونہ تا ایو جی آئی کہ دشمن بھی میرے پیغمبر دی صداقت تے امانت تے دیانت دے کہلان، مگر اج ساڑھے اندر وہ نمونہ موجود نہیں، اس دی وجہ تو اسا آئے گئے روز پسی دا شکار۔ کن ویکھ لیو بھئی کنہ دوتے ساڑھا کتنا ایک میرے محمد پاک دا نمونہ نافذ ہے کہ ساڑھی آواز ساڑھے کنہ دوتے آواز قرآن دی پوے یا اذان دی پوے تا آسان دیا کس کیڑا وقت ہوندہ ہے کہ اذان ختم ہوندی ہے یا قرآن ختم ہوندہ ہے؟ مسلمانہ دی گل کر دی، اور تساں گانے بجانے گھنٹے سنتے رہے نہ کنا نال، کئی دن کئی قصہ وہ فلماں تے ڈرامے دیاں بیدھے راسن اکھاں نال تے کنا نال سنتے راسن، مگر انہاں نوں ٹس تو مس نہیں ہوندی کہ اسا کتھے اپنی زندگی بیت کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کتھے ونجا رہے ہیں، کتھے برباد کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا بانسری دی آواز سنے نا تا کنہ دے اندر کے دے لیں جا انگلہ دے لیں جا تاکہ آواز نہ پہنچے، مگر آج مسلمان اوئی توتیاں کنہ لا کے
ماں پیو نو کوئی نہیں پتا کیا کر رہا ہے ساڈا بچہ. یعنی کن ویکھو، اکھ ویکھو، زبان ویکھو، وجود دا کوئی عضو تے کوئی جوڑ ویکھو، اس وچ اسلام نظر نہیں آندا، سارا کفر ہی کفر نظر آندا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اساں پستی دا شکار تاں آئے گئے روز ہو رہے ہیں. ساڈے اتنے اسلام ہو، میرے محمد دا نمونہ موجود ہو کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک نوجوان اور باکرا عورت جڑی ہوندی کڑی، اس نالوں بھی زیادہ شرم و حیا دا پیکر تے مخزن تے خزانہ ہے. مگر آج ساڑی اکھ دے اندر حیا نہیں، ساڑی زبان ساڑے کسے آزاد اتے اسلام نافذ نہیں ہے. تا اس وجہ تو اسا کہ آئے گئے روز پستی دا شکار. سچ دے اندر نجات ہے، ہمیشہ سچ بولو، چاہے باپ دے سامنے کیوں نہیں کھڑے، اپنے خلاف بھی کیوں نہیں بات آ رہی، سچ بولو، سچ دے اندر نجات ہے. اور جی یاد ہے نا کہ ایک کوڑ نو چھپاون واسطے بھی تو 100 کوڑ مارنا پوندا ہے. ایک کوڑ نو چھپاون واسطے جی میں عام ایک چھوٹی جی مثال سن لیو. جی میں عام بچے سکول ویندے نا تے اگو ٹائم تے نہ پہنچے تو آدھن جی ساری ساڑی گاڑی دا جڑا تھا پہیا پنچر ہو گیا. یہ ہو گیا، جھوٹ ہی بولنا. مجھے ویسے گاڑی دے اندر دیر ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا. یہ ساری گاڑی دا کہ ہو گیا، پہیا پنچر ہو گیا. استاد نے ہر بچے نو وکھرے کمرے دے اندر بٹھا دیتا ہوں کہ لکھ کے لایا وہ گاڑی دا کیڑا پہیا پنچر ہویا تے کیویں پنچر ہویا. وہ کسے اگلا لکھیا، کسے پچھلا لکھیا، کسے کوئی لکھیا، کسے آکھیا فلاں اینج ہویا اینج ہویا. واقعہ ہے کہ مگر بیان کے وکھرے وکھرے آندے کہ بولیا، جھوٹ بولیا. حقیقت دے اندر کوئی پہیا پنچر نہیں ہویا گاڑی دا. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ بول دینا تو نجات مل جانی آئی، کہ مجبوری دی وجہ تو لیٹ ہو گئی. اے کیا جھوٹ، دغا بازی، جھوٹ نو ختم کر دیو اپنی زبان دتوں. اپنے کنہ دتے اسلام نافذ کرو، میرے محمد پاک دا نمونہ نافذ کرو. مزید تا گل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کنہ تو بعد اپنے چہرے دتے، چہرے دتے بھی اسلام نافذ ہونا چاہیے. زندگی دا کیڑا پتہ کیڑے موڑ تے مک ونجے. تے اس چہرے دا حیا میرے محمد پاک دے حیا، چہرے دا حیا کر کے تے اللہ کے فرماندا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اللہ کریم فرماندا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے میرا محمد الرسول اللہ تیرا انج آسمان وال بار بار چہرہ کر کے موڑ کے وکھنا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. تیرا انج آسمان وال چہرہ کر کے بار بار وکھنا. تو ساڈے ول وینا ہے تے اسا قد نرا اسا تیرے چہرے ول ویندے اسے. اللہ تو اس چہرے نو ویکھ کے خوش ہوندا ہے. اللہ کریم فرماندا میرا سونا محمد الرسول اللہ تو اس چہرے نو انج اتاں مروڑ مروڑ کے ویندا ہے. تیرے دل دے وچ ایک تمنا آئی، تیرے دل دے وچ ایک خواہش آئی کہ اللہ جڑا میرا بابا ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ بنا گیا ہے اس پاسے اللہ میرا منہ پھیرن دا حکم کر دے وے. مکے کو مدینے ہجرت کر کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بیت المقدس وال 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہ گئے، نماز پڑھتے رہ گئے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دی خواہش یہ آئی کہ ہن قبلہ بھی وہ ہوئے جڑا بابا ابراہیم خلیل اللہ بنا کے گیا.
تے بار بار اس طلب دی واسطے اللہ پاک وال ویکھن، اللہ نو میرے محمد پاک نے آکھیا بھی نہیں، صرف دل چ تمنا ہوئی ہے، تڑپ ہوئی ہے، تے اللہ کریم فرماندا میرا سوہنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرا محمد پاک تو بار بار اپنے چہرے نو پھیر پھیر کے آسماناں ول ویندا ہے، تو اتنا بار بار اپنے چہرے نو موڑ کے میرے ڈیرے ول وینا ہے، تے اتوں ول میں تیرے چہرے ول وینا، تو تلو کوئی شے لون واسطے وینا ہے، میں اتوں کوئی شے دیون واسطے وینا۔ تے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرا محمد الرسول اللہ، جس واسطے تو وینا ہے تے دل دے اندر تیری طلب تے شوق ہے، تو منگیا بھی نہیں اپنی زبان نال، مگر تیرے دل دے اندر طلب پیدا ہوئی ہے، میں محمد، میں اللہ تینوں حکم پیا دینا، تو اپنا رخ ادائی کر لے۔ جو ہی میرے محمد پاک نے بیت المقدس والو منہ موڑ کے دوسرے پاسے منہ کیتا بیت اللہ وال، تا پچھو جڑے میرے محمد پاک دے صحابہ کرام کھڑے ہیں انہاں بھی منہ پھیر دیتا۔ ہے جو دی اطاعت، ہے جو نمونے دے پیچھے ٹرنا، قبلے دے پیچھے ٹرنا، ایڈیل دے پیچھے ٹرنا۔ 2 رکعتاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں تے 2 رکعتاں کدے بیت اللہ وال پڑھیاں۔ اللہ کریم نے فرمایا سا کھوٹے تے کھرے دا اٹھائی نکھیڑ کر دیتا کہ جیڑا کیڑا میرے محمد پاک نال کھڑا ہو کے چلنا لائے تے کیڑا اندروں کوڑا ہے صرف نا دا اسلام نافذ کیتا ہویا سو۔ 2 رکعتاں کدے منہ کر کے پڑھیاں بیت المقدس وال تے 2 رکعتاں کدے بیت اللہ وال۔ صحابہ کرام بھی پچھوں اس مسجد دا نام ہی کہ ذو قبلتین، مسجد نا ہی کہ بن گیا 2 قبلے والی مسجد، جس سے نماز پڑھ دے پے آنو اس دا نا ہی کہ رکھ دیتا گیا ذو قبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار اے میرے ساتھیوں صحابو کہ مینوں تا جبرائیل امین نے آ کے دسیا کہ تساں اپنا ہن منہ ادے پھیر لیو، تساں پچھوں کیوں پھر گئے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ساڈے واسطے ایڈیل تے نمونہ تے قانون تا تساں ہو، جدے تساں پھر گئے ہو اساں بھی خدا ہی پھر گئے ہو سی۔ ہیں جو ہوندی ہے اطاعت، ہیں جو ہوندی ہے نمونے دے پیچھے ٹرنا۔ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسا تواڈے واسطے ایڈیل تے نمونہ تے قانون بنایا تا میرے محمد پاک دی زندگی بنایا۔ کہ بنایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ تواڈے واسطے کہ ہے نمونہ، اس نمونے دے پیچھے ٹر پو تا تواڈی کامیابی ہے، اگر اس نمونے دے تساں چھڈ دیتا تا تواڈی پستی ہے۔ اگر عروج چاہندے ہو تا میرے محمد دے پیچھے اکھاں بند کر کے ٹر پو۔ تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا۔ اگر معراج چاہندے ہو، بلندی چاہندے ہو تو میرے محمد دے نقش قدم دوتے مر مٹ بن جاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ تو میرے محمد نال وفا کر تے تیرے نال وفاواں ہی وفاواں ہونی ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرہ برابر بھی نافرمانی ہو گئی، اس ایڈیل تے قانون نو اساں چھڑ دیتا تو ساڑی پستی کے ہو جانی ہے، شروع ہو جانی۔ اللہ کریم فرماندہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
تساں میرے محمد پاک دے پیچھے ٹر دے آؤ اکھاں بند کر کے، انہیں نہ سمجھیا کہ اسا محمد پاک دی اطاعت پہ کر دیاں، بلکہ تساں گل کہندی پہ مندے ہو فقد اطاع اللہ، ایک اللہ دی گل پہ مندے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر غزوہ احد دے موقع تے موجود ہیں، سارے صحابہ کرام میرے محمد پاک دے نال موجود ہیں، 700 دی نفری موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا ہے کہ 50 بندے دا دستہ مقرر کیتا ہے کہ ایسے درے دتوں تساں پیچھا نہیں ہٹنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے ایک صحابی دی قیادت دے اندر 50 بندے دا دستہ ایک پہاڑی دتے درے دتے مقرر کیتا ہے کہ اساں جت ونجیے فتح ہو ونجے ساڈی یا شکست ہو ونجے تساں اس درے نو چھوڑنا۔ اے میرے محمد پاک دا حکم آئی، 50 بندے دی دستہ موجود ہے، لشکر موجود ہے، ایک طرف کو میرے محمد پاک دی باقی صفحہ موجود ہیں، دوسری طرف کو اس پہاڑی دتے 50 بندے دا دستہ موجود ہے۔ تیدو کافر پہلڑ دن تیدو مسلمانہ دا آپس دے اندر مڈ بھیڑ آمنا سامنا پیا ہوندہ ہے۔ ادو مسلمان فوجی پہ نکل دین، میرے محمد پاک دے نال رلانا لے پہ نکل دین، ادو کافر پہ نکل دین، حتیٰ کہ چل دیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے جس دستے دوتے مقرر کیتا ہی 50 بندے نو ادو مختلف کفار دے لشکر مان کے اس پاسے حملہ کرن دی کوشش کر دین، مگر اگو تیر انداز 50 بندے اتھے موجود ہیں، انہوں نے پیچھا ہٹیں دے رہ گئے، 3 دفعہ انہاں وار کیتا ہے مگر اولا جواب ہو کے پیچھا ہٹ گئے۔ چل دیاں کفار دا ایہو جیہاں مسلمانہ نے قتلامہ کیتا ہے کہ کفار سارے کنڈ دے کے نسن لگ گئے۔ جو ہی کنڈ دے کے سارے کفار نسے تے ہون صحابہ کرام فرمایا کہ ہون ساڑی کے ہو گئی، فتح ہو گئی۔ انہاں پچھو مسلمانہ بھی سارا کے کیتا، تعاقب کیتا بھئی انہاں نو ہور نسا یہ گھر تک چھڑ کے آئی۔ جڑے او اتے 50 بندہ موجود آئی نا، انہاں کیوں ہون تک ہو گئی، فتح ہو گئی ہے۔ جڑا اصل مقصود ہے وہ تو حاصل ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تاکیدی حکم فرمان دا بھی یہی مقصد ہے کہ بھئی اتنی دیر تک رانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انہوں نے منع کرتے رہ گئے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے یا بھئی اساں اتھے ہی رانا ہے، مگر وہ بس ضد رہے، اصرار کرتے رہے کہ ہن مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ سارے ایک ایک کر کے انہیں یوں تو در تو لانا شروع کر دیتا۔ اتھے کتنے بندے بچے؟ 10-12 بندے بچ گئے، باقی 40 دے قریب تلے لے۔ وہ کفار تے مشرکین جڑے ویندے پہ ہیں، نسے ویندے ہیں، انہیں چوں خالد بن ولید بعد اندر مسلمان بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیتا سیف اللہ دا۔ سیف دا معنی ہوندہ تلوار، یعنی اللہ دی تلوار۔ خالد بن ولید اپنا ایک دستہ لے کے اسے طرف کھولو، وہ پچھلے درے دی طرف کھولو، خالد بن ولید نے وار کیتا انہاں دوتے۔ چل دیاں 10-12 بندے تے اتنی تعداد دے اندر یہ دستہ پہنچیا، کتھے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک ایک کر کے وہ کے ہو گئے، کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ ادو وال جڑے او مشرکین نسے ویندے ہیں، وہ بھی پیچھا، درمیان ایک مسلمان گھری گئے، اگوں بھی تے پچھوں بھی سارے کے ہو گئے کافر، تے درمیان ایک مسلمان گھر گئے تے کہ ہو گئے۔ پہلے تو فتح ہو گئی مسلمانوں، پہلے کہ بن گئی فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، مگر ایک حکم دی کہ ہوئی نافرمانی، تے نافرمانی بھی کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ اجتہادی غلطی ہو گئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان دا مقصد یہی آئی کہ بس جس وقت فتح ہو جاوے اس وقت اس درے نو چھڑ دینا چاہیے ہے۔ اجتہادی غلطی ہو گئی
تے فتح تو بعد کے ہو شکست. کفار حملہ کرنے شروع ہو گئے. ادو مسلمان اگے تھوڑی جی تعداد آئی، اگو پچھو دشمن ولڑ گئے، تاکہ انہوں دا نشانہ خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دتے ہے. صفاں ساریاں مسلمانہ دیا ٹوٹ گئیاں تے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دتے وار کر رہے ہیں. تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کون میری حفاظت کرسی دفاع کرسی تو میں جنت کی ضمانت دینا. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آسے پاسے ہو کے تیر جھلن لگ گئے، تیران دیا بارشاں ہونے لگ گئیں صحابہ کرام دتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت کر رہے ہیں. ادو سامنے بھرا ہے، او دشمن ہے، دشمن رسول ہے. ادو ایک بھرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہو کے تیر جل رہی ہے سینے دتے. ادو دشمن بھرا جڑا ہے وہ تیر مار رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد ہو تیر چلا، تیر چلا، میرے ماں باپ تیرے اتنے قربان ہو بنجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کیتا ہے تو حضرت سعد اتنے قربان. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے جملہ اور ساری زندگی اگر جملہ آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت سعد دے بارے آکھیا فداک ابی و امی، ارمی یا سعد چلا تیر. صحابہ کرام اپنی جانا دیندے رہ گئے، اپنی لاشاں دتے، اپنے وجوداں دتے، جسماں دتے تیر جھلدے رہ گئے، میرے محمد دی حفاظت کرتے گئے. ایک شکست بنی تو اس دی وجہ مین کیا ہے؟ بولو. شکست غزوہ احد دے اندر بنی تو کیڑی بنی؟ وجہ کیا ہے؟ نافرمانی ہوئی. اس درے نو چھوڑ دی تو نے وہ جڑا 50 بندہ اتنے مقرر کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اس درے نو چھڑنا، اس دی وجہ تو کیا ہو گئے؟ شکست ہو. اے ہے کو حکم دی نافرمانی ہوئی. تے نافرمانی بھی نہیں، کوئی انادن نہیں ہے، اجتہاداً غلطی ہوئی ہے صحابہ کرام کو، مگر اللہ نے فتح نو شکست دے اندر بدل دیتا. پستی آ گئی. اج اساں کتنا ایک اسلام دے چل رہے ہیں، اساں آئے گئے روز پستی دا رونا روندے ہیں، مگر اساں اپنا مطالعہ کدی نہیں کیتا کہ اساں اسلام دے کتنا چل رہے ہیں. سانوں تو اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اساں پستی دا شکار ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اساں اسلام نال کیتا دھوکھا، اس دی وجہ تو اساں کیا ہو رہے ہیں؟ پستی دا شکار ہو رہے ہیں. سچ بول سو کہ نہ بول سو؟ سچ ہمیشہ زبان دوتے سچ بولو. تواڈی زبان سچ بولے، کان تواڈے سچ سنن، جھوٹ نہ سنن، کذب و افتراء گانے بجانے تواڈے کنا تک نہ پہنچن. تواڈے کنا دتے بھی اسلام ہوئے، تواڈی زبان دتے بھی اسلام ہوئے، تواڈیاں اکھاں دے اندر بھی اسلام ہوئے، تواڈے ہتھاں دے اندر بھی اسلام ہوئے، تواڈے قدماں دے اندر بھی اسلام ہوئے، تواڈے وجود دے ایک ایک رونگٹے دے اندر اسلام ہوئے، تد جا کے میرے محمد دی اطاعت دا مقصد پورا ہوندا ہے. اور اللہ کریم نے تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا میرے محمد پاک دے پیچھے ٹر پیا، میرے محمد پاک دی اطاعت نو اپنا زندگی دا مقصد بنا لیا سوں تے ٹردا رہ گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، انجے سمجھو اس نے گل کہندی مننی ہے. اللہ اساں ٹر دیتا محمد پاک دے پیچھے پیا، اساں محمد پاک دی گل پہ مندیاں تے اللہ تیری گل کیویں منی گئی، اللہ تیرا گھر کیویں پورا ہو گیا. اساں ٹر دیتا گل تا محمد دی مندے پیا تے تو آنا فقد اطاع اللہ. انجے سمجھو میری گل منی نے دا کیا مطلب ہے؟ اللہ سمجھ نہیں آئی.
اللہ فرماندا ہے میرے محمد دا ایک کو بول ہوندا تا کہندے واسطے، میرے محمد دا قول ہوندا تا کہندے واسطے، میرے محمد دا فعل ہوندا تا کہندے واسطے، میرے پیغمبر دا صدق ہوندا تا کہندے واسطے، میرے پیغمبر دا عتق ہوندا تا کہندے واسطے، میرے پیغمبر دا یعول و مال ہوندا تا کہندے واسطے، میرے پیغمبر دی زبان ہلدی تا کہندے واسطے، میرے محمد دے یدین تے ہتھ ہلدن تا کہندے واسطے، میرے پیغمبر دا صدر چلدا تا کہندے واسطے، میرے پیغمبر دا وجہ چلدا ہے اکھاں چل دیا نین چل دین تک کہندے واسطے، میرے پیغمبر دے وجود دا ایک کو عضو چل دے تک کہندے واسطے، اس واسطے تساں جدو میرے محمد دے پیچھے ٹر دے پے ہو سو، میں اللہ صداقت تے گواہی تے بیان تے ثبوت پیا دینا، فقد اطاع اللہ، تساں ٹرے ہو تو کہندے پیچھے ٹرے ہو، اللہ دے پیچھے۔ اس واسطے اگر تساں اپنی پستی ختم کرنا چاہندے ہو، عروج چاہندے ہو، اپنا زوال ختم کرنا چاہندے ہو، تو میرے محمد پاک دے پیچھے اکھاں بند کر کے ٹر پاؤ۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔